بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن کے ابواب اور اس کے فصول، یعنی ٹاپکس اینڈ سیکشنز آف قرآن۔ یہ ہمارا ایپیسوڈ نمبر 17 ہے۔ ہمارا اصل عنوان اسلام کا آسان اور جامع تعارف۔ اس کے 3 نکات ہیں۔ نمبر 1، اسلام کے اہداف کیا ہیں۔ نمبر 2، قرآن کو کیسے سمجھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور ان کے تصرفات یا ان کے رولز کی مختلف رول۔ یہ 3 جو ہے ہمارے ٹاپک کا اہم حصہ ہے۔ تو اب ہم قرآن کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا ہمارے نقطے کا دوسرا حصہ ہے۔ قرآن کیا ہے، قرآن کے ابواب ہیں اور ان ابواب کے فصول یعنی اس کے سیکشن ہے، اس کی تقسیم ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ معلومات کی کتابوں کی 2 حصے 2 طرح کی ہوتے ہیں۔ ایک حصہ ہے دائروی اور دوسرا ہے سلسلہ وار کتب۔ قرآن جو ہے وہ سلسلہ وار کتب میں نہیں آتا، بلکہ وہ دائروی کتاب میں آتا ہے۔ تو دائروی اور سلسلہ وار، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلے ویڈیوز میں جانا ہے۔ اگر آپ سلسلہ وار کتب کیا ہیں اور دائروی کتب کیا ہیں، یہ اگر نہیں سمجھے تو آپ اس گفتگو کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ لہٰذا آپ یہ سمجھنے کے لیے پچھلی ویڈیو کو سامنے دیکھیے اور اس کے اوپر پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ سلسلہ وار کتب کے سلسلے میں بات آتی ہے کہ سلسلہ وار میں کیا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک دوسرا عنوان۔ جیسے کتاب کا عنوان ہوتا ہے، کیمسٹری ہے تو اس کا نام کیمیا، کتاب کا نام کیمیا ہوگا۔ اسی طریقے سے جغرافیہ ہوگا یا اور کتابیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد جیسے مینجمنٹ کی کتاب ہے تو مینجمنٹ کی کتاب میں سب سے پہلے بات آتی ہے قیادت کی، پھر اس کے بعد آتی پلاننگ کی، پھر اس کے بعد آتی شرکت کی، اور اس کے بعد آتی ڈسٹریبیوشن آف رول، اور اس کے بعد حوصلہ افزائی، موٹیویشن، اور اس کے بعد سننے کا فن۔ تو یہ ایک کے بعد ایک آتی ہے۔ لیکن یہ موضوع جو ایک بار گزر گیا وہ دوبارہ نہیں لوٹا۔ سلسلے میں یہی ایک چیز ہوتی ہے۔ لیکن سرکولر بک یا حلقہ وار کتب میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے قیادت ہے تو قیادت کے بعد پلاننگ آتی ہے، لیکن پلاننگ کے ساتھ قیادت بھی آتی ہے۔ پھر ڈسٹریبیوشن آف رول ہے تو اس میں بھی قیادت اور پلاننگ اس کا بھی رول ہوگا، اور اسی طریقے سے شرکت میں بھی ان کا رول۔ تو جیسے ایک نقطہ ہوتا ہے بڑا ہوتا جاتا ہے اور دائرہ بنتا جاتا ہے اور پھیلتا جاتا ہے، تو حلقہ وار کتب میں یا سرکولر بک میں ایسا ہوتا جاتا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ حلقہ وار کتب کے زمرے میں آتی ہے۔ اب قرآن کی ترتیب ہمارے سامنے جو موجود ہے اس میں 30 پارے ہیں، پھر ان پاروں کے اجزاء ہے، ربع ہے، نصف ہے، ثلث ہے، رکوع ہے۔ کیا یہ جو ہیں قرآن کے ابواب ہیں؟ احزاب کیا یعنی 7 حزب جو ہے تو یہ جو ہے قرآن کے ابواب ہیں؟ کہا نہیں۔ بعض آپ دیکھیں گے کتابوں میں جو پرنٹ ہوئی ہے، اپنے مصحف جو پرنٹ ہوئے، اس میں اللہ کا نام جو ہے وہ لال سیاہی میں آتا ہے، رب کا نام لال سیاہی میں آتا ہے۔ تو ہمارا تعلق اس طریقے سے ترتیب کا نہیں ہے۔ کتاب المعرفہ ہوتے ہیں یا جو نالج بکس ہوتے ہیں تو اس میں اس کا عنوان ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامنے بات آتی ہے سب سے پہلے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کا عنوان کیا ہے، اس کے ابواب کیا ہیں اور اس کے فصول کیا ہے۔ قرآن کی قسم جو ہے وہ دائروی حلقہ وار کتب کے زمرے میں آتی ہے۔ قرآن کا مرکزی موضوع کیا ہے جس کے گرد قرآن گھومتا ہے، جیسا کہ علامہ سعید حوی مرحوم اور علامہ فراہی بھی
کہتے ہیں کہ ہر سورہ کا موضوع ہوتا ہے اور قرآن کی سورہ جو ہے اس موضوع کے گرد گھومتی ہے، یا اس کا محور ہوتا ہے اس محور کے گرد گھومتی ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کا محور کیا ہے جس کے گرد قرآن گھومتا ہے، تو ہمارے سامنے ایک ہی بات آتی ہے کہ قرآن کا محور، قرآن جس کے گرد گھومتا ہے، جس کا موضوع ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ جل شانہ۔ اسی کے گرد جو ہے وہ قرآن گھومتا ہے، اسی نام کے گرد جو ہے وہ قرآن گھومتا ہے۔ اللہ کے نام کو جو ہے لال رنگ میں بھی قرآن میں لال سیاہی سے بھی پرنٹ آتا ہے، اور رب کے نام کو بھی آتا ہے، لیکن سمیع، بصیر، رحیم، علیم، کریم یہ ناموں کو نہیں آتا، بلکہ یہ بھی اللہ کے نام ہیں، ان کو بھی آنا چاہیے۔ اگر ان کو بھی رنگ دیا جائے تو پتہ چلا کہ پورے قرآن میں سوائے لال رنگ کے کچھ دکھائی نہیں دے گا آپ کو، کہ رحیم، کریم، ہر جگہ علیم، غفور، کبیر اور اس طرح کے نام، اکبر، یہ جب نام جو اللہ کے آتے رہیں گے اور سب کلر میں ہوں گے تو سارا کلر، پورا قرآن جو ہے ایک ہی کلر میں آئے گا۔ قرآن میں ہر جگہ لفظ، ساری بات جو کی جا رہی ہے ایک ہی موضوع پر، وہ ہے اللہ کا لفظ۔ آپ جو بھی چیز اٹھا کے دیکھیں گے، جو موضوع بھی، جو ابواب بھی آپ کے سامنے آئے گا، تو اس کی شروعات اللہ کے نام سے ہی ہوتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اسلام کے گول دیکھے تھے، اہداف دیکھے تھے، تو ایمان کے ہدف پہ بات آئی، اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، اللہ کا قرب، اللہ کا اطمینان قلب۔ دوسرا، اخلاق کے اندر بھی کس لیے کریں کہ رحم و عدل کا حصول ہو، پھر یہ اللہ کی رضا حاصل ہو، فطرت کی بنیاد پر جو ہے اخلاق مبنی ہو، انسان اور معاشرے اور خلق کے درمیان توازن ہو، یہ اس کے اہداف ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کے اہداف میں بھی یہی بات آئے، ان الحکم الا للہ، کہ حکومت تو اللہ ہی کی، قانون تو اللہ کے سوا اور کسی کا ہے ہی نہیں، اور سارے ہدف کا ان سارے اہداف کا ایک ہی ہدف کہ تمام انسانوں کی اس دنیا میں اور آخرت میں فلاح۔ اسلام کا اصل گول یہی ہے۔ قرآن کے 7 ابواب ہیں، 7 چیپٹرز ہیں، اور سب سے پہلا چیپٹر اللہ ہے، اس کے بعد عالم الغیب و شہادہ ہے، پھر رسول اور ان کے صحیفے، رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد احکام و اخلاق، پھر اس کے بعد آخرت، اور اس کے بعد انسانوں کے اقسام۔ یہ 7 ابواب قرآن کے اندر آتے ہیں۔ اب قرآن کا پہلا باب اللہ، تو قرآن کے ہر صفحے پر، ہر صورت میں اللہ 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 ہر جگہ موجود ہے۔ جب ہم پہلی وحی کو دیکھتے ہیں، سورہ علق کو، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو، اور اس جونک کی طرح کی چیز سے جو رحم میں مادر میں چمٹ گئی تھی، پڑھیے، اور اپنے رب کا نام ہی بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو، وہ علم دیا جو نہیں جانتا تھا۔ تو پتہ چلا اپنا رب، پڑھیے رب کے نام سے، پڑھنا سکھایا رب نے۔ اور یہی نہیں، انسان کو پیدا کیا، یہی نہیں جس طریقے سے مادر رحم میں پیدا کیا، اور پھر یہی وہ جو بہت کریم ہے، اور پھر اس نے قلم دیا، قلم سکھایا، قلم پیدا کیا، قلم کے ذریعے سکھایا، علم سکھایا، وہ علم دیا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پوری ان 5 آیات نے پہلی وحی میں اللہ کا نام، رب کا نام، کیا کیا اس نے کیا، سب کچھ رب نے کیا۔ اور آخری وحی آیت جو پڑھتے ہیں ہم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے
دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، تو پتہ چلا آخری آیت میں بھی کہو کس نے دین کو کمپلیٹ کیا، کس نے دین کو تکمیل تک پہنچایا؟ وہ اللہ ہے۔ کس نے نعمت دی؟ وہ اللہ ہے، اور اس نے اسلام تم کو دیا دین کی حیثیت سے۔ تو ہر جگہ اللہ کا ذکر ہے، چاہے وہ پہلی وحی ہو یا چاہے آخری وحی ہو، ہر جگہ اللہ کا ذکر موجود ہے۔ کائنات میں نظر دوڑائیے، اللہ کے نام اور اس کے اسماء الحسنی اور اس کے صفات کو آپ اس کے اثرات کو جو ہے پوری کائنات میں پائیں گے۔ نظر دوڑائیے، آپ کو نظر دوڑانی ہوگی، آپ دیکھیں گے اپنی نظر سے ساری چیز پا لیں گے، جو اسماء الحسنی میں اس کے نام آئے ہیں، جو صفات آئی ہیں، ان کو اس کے اثرات کو آپ پوری کائنات میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا باب اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی معرفت، اللہ کون ہے۔ پھر دوسرا ہے اللہ کی قدرت کے اثرات اور اسماء الحسنی۔ تیسرا ہے اللہ کے وجود کے دلائل۔ چوتھا ہے بندوں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ یہ چار جو ہیں سیکشنز ہے پہلے باب کے، چار فصول ہے پہلے باب کے، اور پہلا باب اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب ہم اللہ کے اسماء و صفات کو سمجھتے ہیں، اس کے خوبصورت ناموں کو سمجھتے ہیں، تو بہت سارے چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہے اور ہمارا تعلق اللہ سے گہرا ہوتا جاتا ہے، اور جو ہے اس کی طرف ہم بڑھتے جاتے ہیں اور اس کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نام اور اسماء الحسنی جو ہے، ان پہ غور کرنے کے بعد جو چیز آتی ہے کہ وہ نام جو ہے، تو نام سے ہمیں تین چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر ایک، نام ہے لہذا اس نام سے اسے پکارا جائے۔ نمبر دو، اس نام کے معنی ہیں، اور تیسرا ان ناموں کا اثر، اس ناموں کی قدرت کا اثر اس کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ اور اسم اعظم اللہ، آپ دیکھیں اگر نام کریم ہوتا تو وہ کریم الکریم بھی ہوتا تو اس کی فیمیل ورڈ الکریمہ ہے۔ السمیع ہوتا تو اس کا لفظ السمیعہ ہوتا، فیمیل۔ دوسری زبانوں میں جیسے واحد ہے اور جمع ہے، لیکن عربی میں ایک چیز اور زیادہ ہے، وہ ہے تثنیہ، یعنی ڈوئل۔ جیسے کریم کریمان ہے نا، اسی طریقے سے سمیع سمیعان ہے نا، تو ایسا ڈبل لفظ آتا ہے۔ لیکن اللہ کا جو لفظ ہے، اللہ کا جو لفظ ہے، اس کی نہ فیمینین ہے نہ اس کا ڈوئل ہے۔ اللہ جو ہے اسم اعظم ایک یونیک نام ہے، ایسا نام ہے نہ جس کی جمع ہے، نہ جس کا تثنیہ ہے، نہ جس کا مؤنث ہے۔ اس لفظ کا مؤنث بھی نہیں ہے، ایک دم یونیک، عربی میں کہتے ہیں فرید، یونیک نام ہے۔ جیسے پہلے بتا، جیسے کس کا نام کریم ہوتا، اگر انسانوں میں نام ہے جیسے عبد الکریم، نام تو کریم ہے، ہونا چاہیے جنرس، لیکن وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ ایسا نام ہے کہ جو سب سے اعلیٰ، اللہ الکریم ہے، وہ لوگوں پہ کرم بھی کرتا ہے، وہ بخیل نہیں ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، اور ہر معنی کے جو ہے جیسے جیسے آپ اسماء الحسنی کے معنی سمجھتے جائیں گے تو آپ کو لذت محسوس ہوگی۔ تو کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے جس میں حروف، جس میں جو ہے اسماء الحسنی ہے، اللہ کے نام ہیں، تو آپ آخر سے شروع کیجئے سمجھنے کے لیے، تو پھر اس آیت کے بقیہ حصے کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ کو معنی سمجھ میں آئیں گے، مفہوم سمجھ میں آئیں گے۔ یہاں ہمارا موضوع ختم ہوتا ہے۔ آئندہ کی کیسٹ میں، آئندہ کی ویڈیو میں ہم اللہ کے وجود کے دلائل اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق، اس پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔